اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر مومنین متقین کا ذکر کیا تھا کہ مومنین متقین کون لوگ ہیں اور ان کے کیا اوصاف ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ عز و جل نے ان کی خوبیاں بیان کی تھیں اور پوری طرح سے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے تھے۔ اب اس کے اندر دو گروہ کا ذکر ہے، جس میں پہلے تو مومنین متقین ہو گئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی راہ پہ ڈال دیا تھا اور ان کے دلوں کو کامیابی کے لیے خاص کر لیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر کر دیا۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ کافر لوگ ہیں اور منافقین لوگ ہیں۔ قرآن مقدس کا ایک اسلوب ہے، آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں جنت کا ذکر کیا گیا اسی کے فوراً بعد میں جہنم کا ذکر کیا گیا، جب جہنم کا ذکر کیا گیا تو جنت کا ذکر کیا، جب مومنین کو بیان کیا گیا تو پھر کافر کو بیان کیا، منافق کو بیان کیا۔ تو اس طرح سے قرآن مقدس کا یہ اسلوب رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کا ذکر کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے حق میں یہ چیز برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یعنی آپ ان کو سمجھائے نہ سمجھائے، ان کے حق میں یہ برابر ہے۔ یہ کافروں کا دوسرا گروہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تو کافروں کے بارے میں بتایا، اور خاص طور پر یہاں پر وہ کافر ہیں جو اپنی ہٹ درمی پر اتر چکے تھے۔ یہاں پر مخصوص قسم کے کافر ہیں، کافر تو بہت سے ذکر کیے گئے لیکن یہاں پر صرف انہی کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جو مخصوص قسم کے کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سب کافر ایسے نہیں ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو جماعت کھڑی ہوئی یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو پہلے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ توحید کے علم بردار ہوئے۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا ایسے لوگوں کے لیے جس کے مثال مثلا ابو جہل اور ابو لہب اور کعب بن اشرف اور اس طرح کے حضرات کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کج روی اور ایسے کجی اختیار کرنے والے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر کافر کا ذکر کیا گیا ہے جو خاص قسم کے کافر تھے۔ اب سب سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کافر کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، اور مومن کسے کہتے ہیں، اور منافق کسے کہتے ہیں۔ کافر تو اسے کہتے ہیں، کافر کے جو لفظی معنی ہیں جو ڈکشنری کہتی ہے کافر اسے کہتے ہیں جو چھپانے والا ہوتا ہے، لفظی معنی کے اعتبار سے، لغات کے اعتبار سے کافر چھپانے والا، اس معنی کر کے، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو چھپاتا ہے، کافر اللہ تعالیٰ کے احسان کو چھپاتا ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا اس کے اوپر احسان ہے کہ اس کو انسان بنایا، اس کو کھانے کے لیے رزق دیا، تو اپنے حقیقی مالک اور اپنے خدا کو چھپاتا ہے، اپنے ایک خدا کے ہونے کو چھپاتا ہے، اس معنی کر کے اس کو کافر کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اس کو کافر کہتے ہیں جو انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو چھپانے والا اور انکار کرنے والا، یعنی صریح طور پر وہ ایک خدا کا انکار کرتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اور اس کے احسان کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اور کئی خدا کو اپنا معبود مانتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کافر۔ اب دوسری چیز ہے مشرک۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک اسے کہتے ہیں جو ایک خدا کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنا شریک مانتا ہے، پارٹنر مانتا ہے، ساجی مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشرک۔
کہ خدا کو تو مانتے تھے، جیسا کہ کفار کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں کیا ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے، جب وہ سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جیسے ہی جب وہ خشکی میں آتے ہیں، آسودگی میں آتے ہیں، اچھی حالت میں آتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا تو دوسرا بھی خدا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے، یہ لوگ کون کہلاتے ہیں؟ مشرکین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرک کا وہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو کافر کی یہ تعریف تھی اور مشرک کی یہ تعریف ہے۔ اب تعریف منافق، ان کی ڈیفینیشن چل رہی ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں تو کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، یعنی اقرار تو خدا کا کرے صحابہ کرام کے سامنے، جیسا کہ بعض کا یہاں پر آگے منافق کا ذکر کیا جائے گا کہ ظاہر میں تو اقرار کرتے تھے، اقرار باللسان، لیکن تصدیق بالقلب نہیں کرتے تھے۔ کہ مومن کی تعریف میں ایک بات آتی ہے، یوں سمجھ لیجئے مومن کے بالکل مخالف ہے، مومن کے اپوزٹ ہے۔ مومن کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان سے اقرار کرے کہ میرا پروردگار، میرا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن دل سے اقرار نہیں کرے۔ کافر کہتے تھے، صفوں میں بھی شامل تھے اور رہن سہن میں بھی ایسے تھے کہ بالکل ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن بعد میں کیا بدل جایا کرتے تھے، اور جب کافروں کی مجلس میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے بھی خدا کو مانتے ہیں۔ تو دونوں یعنی دل بدلو، یعنی ان کے دو رخ ہوں، ان کو کہتے ہیں منافق۔ تو یہ تو کافر، مشرک اور منافق کی بات تھی۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس بات کا دلاسا دیا گیا ہے کہ آپ ان کے اوپر، جن کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اپنے آپ کو اتنا مت کھپائیے، اپنے آپ کو اتنا مت لگائیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ اور اپنے کفر میں، اپنے شرک میں اور اپنے گناہوں میں اتنے اتر چکے ہیں اور اتنے گر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ مہر لگا دی ہے، اور ہمیشہ کی ہلاکت ان کے لیے لکھ چکی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اتنا مت بھلائیے۔ جگہ جگہ آپ پڑھیں گے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاکت میں نہ ڈال لیں، آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پریشان نہیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کفر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائیں اور نہ ڈرائیں، ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ یہ کفر کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اب اللہ عز و جل نے یہاں پر علیہم کا ذکر کیا ہے کہ برابر ڈرانا، آپ کے لیے ڈرانا ان کے حق میں کیا برابر ہے۔ اب علیہم لا کر ایک شبہ کا جواب دیا ہے اور ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ایک آبجیکشن ہوتا ہے انسان کے دل میں، لیکن بسا اوقات کیا ہے انسان شرما شرمی میں پوچھتا نہیں علماء سے، تو وہ پھر بہت ہی گمراہی کے راستے پہ چلے جاتا ہے۔ اب علیہم پر یہاں پر ذکر کیا ہے، علیہم کا لفظ یعنی ان کے حق میں برابر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تبلیغ کرنا ان کے حق میں بے سود ہے، بے فائدہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بے سود نہیں ہے۔ علیہم یعنی ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو دین کی بات کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی طرف لا رہے ہیں، سنت و شریعت کی طرف لا رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو یہ فائدہ مند ہی ہے۔ اس سے ایک بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں نیکی کا حکم ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بسا اوقات کا انسان کے ذہن میں شیطان یہ بات لاتا ہے کہ تو سنتے ہی نہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں۔ نہیں، ہمارا کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، چاہے وہ لوگ بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ ہمارا کام ہے کہ نبوی مشن کو برقرار رکھنا، کہ ہمیشہ اللہ کے دین کی دعوت کو دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لوگوں کو کہنا، ان کو ترغیب دینا، کیونکہ قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے نصیحت کرنے والے کو، کہ کہنا سننا کیا ہے ایمان والے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کہنا بیکار ہے، یہ مانتے نہیں، ہم کو تو کہتے ہی رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر علیہم کا ذکر کیا اللہ عز و جل نے، اور اس بات کی طرف ارشاد فرمایا ہے کہ تبلیغ کرنا، اصلاح کے کام کرنا، کہنا سننا، لوگوں کے پاس جانا، خوشامد کرنا، یہ فائدہ مند ہی ہے۔ اس کی مثال آپ غزوہ احزاب میں دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، پتھر بندے ہیں اور بالکل پسینے میں شرابور ہیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا دیا ہے، لیکن اللہ نے وہاں کے نتائج دوسرے ملک میں ظاہر کیے کہ وہاں تو کلہاڑی ماری، وہاں پر پتھر پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسر اور کسرا کے محلات کو کیا فتح کیا۔ محنت یہاں کر رہے تھے، نتیجہ وہاں آ رہا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ یہاں پر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ۔ اب انذار اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے کے، لیکن در حقیقت یہاں پر جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جاتا ہے
مربی کے لیے کہا جاتا ہے، شیخ کے لیے کہا جاتا ہے، ایک اولاد کے لیے، باپ کے لیے جب کہا جاتا ہے انذار کا لفظ، تو وہاں پر صرف مطلب ڈرانا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو انذار کا لفظ ذکر کیا ہے ڈرانا، تو یہاں پر ڈرانا ایک دوسرے معنی کر کے ہے جس پہ آپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ڈرانا یہاں پر ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک باپ کا اپنے بچے کو آگ سے ڈرانا، ایک باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے آگ سے، غلط چیز سے، گناہوں سے، کھڈے میں گر جانے سے، تو اس طرح سے ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، ایک شیخ اپنے جو اس کے مریدین ہوتے ہیں ان کو ڈراتا ہے، تو وہ ڈرانا از راہ شفقت ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ میں، ڈرانے میں، سمجھانے میں اور بتانے میں یہ کیا تھی؟ شفقت تھی، کہ ایک نرم دلی، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف پہنچا دیتے تھے، کہ ایک ڈاکیے کی حیثیت نہیں تھی، ایک پوسٹ مین کی یا ڈیلیوری بوائے کی حیثیت نہیں تھی، بلکہ ان کا تو اپنی امت کے ساتھ بڑا نرم دل، کہ فرمایا کہ اگر آپ صحابہ کے ساتھ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، لنفضوا من حولک، کہ آپ سے کیا ہو جائے؟ بچھڑ جاتے، آپ سے دور بھاگ جاتے اگر آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا، پیار و محبت کا، تو ہم اگر کسی کو دین کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ نرمی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میری مثال تو امت کے لیے ایسی ہے کہ جیسے بمنزلہ باپ کی، کہ باپ اپنی اولاد کے حق میں کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کے حق میں کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے، شیخ اپنے مریدین کے حق میں کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ڈانٹتا ہے، اس کو ڈراتا ہے تو اس کے فائدے کے لیے ہی ڈراتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ صفت بیان کی ڈرانے کی، کہ نذیر لقب ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، اور جو نام ہیں ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی نام ہیں، تو اس میں ایک لقب یہ ہے نذیر، ڈرانے والا۔ تو یہاں پر یہ انذار کا لفظ از راہ شفقت ڈرانا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، کیا وجہ ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ عز و جل نے مہر کا ذکر کیا ہے، کہ مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ تو مہر لگا دی یعنی ہدایت کی بات ان تک نہیں پہنچ سکتی، اب چاہے ان سے کہے نہ کہے، ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، یعنی پوری طرح سے اسٹیمپ لگ گیا ہے کہ اب کوئی بھی بات ہدایت کی ان کے دلوں کے راستے سے اور ان کے کانوں کے راستے تک ان تک نہیں پہنچ سکتی، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہے۔ اب یہاں پر دو بات قابل ذکر ہے جو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر جو مہر لگائی ہے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اصل جو یہاں پر اس سے پہلے والی آیت میں بات ذکر کرنے کی تھی کہ انسان جب گناہوں کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اصل جو میرے کو یہاں پر بات ذکر کرنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آخر کیوں ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کو ہمیشہ کی ہدایت سے کیوں دور کر دیا، یہ وجہ اس کی مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انسان جب گناہوں پہ ڈٹ جاتا ہے، کہ ایک انسان تو جو جاگ رہا ہے، ایک انسان جو سو رہا ہے، اس کو جگانا تو ہے ہی فائدہ مند کہ وہ سو رہا ہے، لیکن ایک انسان جو جاگ رہا ہے اس کو کیسے جگایا جائے؟ وہ تو جاگ ہی رہا ہے پہلے سے، تو سوتے ہو کہ جگانا تو آسان ہے۔ تو اسی طرح سے جو شخص گمراہی پر اڑ چکا ہے اس کو بتانا ایک الگ بات ہے، اور ایک گناہوں کی زندگی جی رہا ہے اس پہ اڑا نہیں ہے، اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا اور گناہوں پہ جم جانا یہ بہت خطرناک ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، توبہ کرنے کی، کہ سلب توفیق، کہ انسان آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف کے اندر ہے، مسجد میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں، وہاں پر بھی گناہ کر رہا ہے۔ تو توبہ کی توفیق جب چھینی جاتی ہے جب انسان گناہوں پر کیا ہو جائے؟ اڑ جائے۔ تو وہاں پر انہی کفار کا ذکر ہے جو گناہوں پہ اڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے گناہوں پہ اڑنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور توفیق چھین جانے سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے مہر کا، کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر کیا اللہ عز و جل نے مہر لگا دی ہے۔ اب دلوں اور کانوں کا، کیونکہ دل اور جو کان کا ذکر اللہ عز و جل نے یہاں پر ذکر کیا ہے، دل اور کان، کیونکہ انسان کے دل پر جو چیز محسوس کرتا ہے اور جو سوچتا ہے اس کا کوئی ڈائریکشن متعین نہیں ہوتا ہے، فکسڈ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دل میں کہیں سے بھی کدھر سے بھی کچھ بھی بات آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مہر لگا دی، یعنی پیک کر دیا۔ اور کان جو ہیں، کان کے اندر بھی جب انسان کی آواز، ایسا نہیں کہ کان میں صرف سامنے کی آواز آئے گی یا پیچھے کی آواز آئے گی، کان میں
ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ پورا پشچم دکشن ہر طرف سے ہی آواز آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کان کو بھی ان کے بند کر دیا ہے کہ ہر سمت سے ہر ڈائریکشن میں کان میں بھی آواز آئے گی، اور دل میں بھی جو سوچنے کا دائیہ پیدا ہوگا وہ بھی چاروں طرف سے ہی پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل اور کان کے لیے مہر کا استعمال کیا ہے کہ ہم نے اس کو پوری طرح سے پیک کر دیا ہے، اور آنکھ کے لیے پردے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آنکھ جو ہے یہ آنکھ پیچھے کا نہیں دیکھے گی، آنکھ جو دیکھے گی کہاں کا دیکھے گی؟ سامنے کا دیکھے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی کیا ڈال دیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کفار کا اور ان ہٹ دھرموں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ کی توفیق کو چھین لیا، اور سلب توفیق ان سے ہو گئی، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ عز و جل سے ہی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی کفر سے اور شرک سے اور ہر طرح کی گمراہی والی باتوں سے ہم سب کی پوری امت اسلامیہ کی حفاظت